در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھ یاروں کے سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، نہیں تفریق اس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے، نہیں تفریق اس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے، اور میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ حری صاحب، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے، مشرک نہ بلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز بلد وہ ہے، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو جتنا مجھے، بھرم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مقالوں تک بہم سا خدا کا ہے۔ تو عزیز دوستو، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، اللہ نے اپنے محبوب کو تو عزیز دوستو، جہاں پر ہمارے جامعہ نے اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ 50 کے قریب علماء آپ حضرات کو دیے، انہی کے ساتھ ساتھ بہت ساری تعداد میں حفاظ کرام بھی آپ کو دیے۔ میں ان تمام احباب سے جو حفاظ کرام ہمارے اس جامعہ کے فضلاء کے ساتھ شمار ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لے آئیں، یہاں قریب تشریف لے آئیں۔ عزیز دوستو، بات کچھ اور کرنی تھی لیکن ذہن میں بات کچھ اور آ رہی ہے۔ عزیز دوستو، آپ یہاں پہ تشریف لائے، میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، گاؤں سے آنے والوں کا، دیہات سے آنے والوں کا، دور دراز سے آنے والوں کا، کہ تم نے آج آ کر کے ہمارے اس جامعہ کو دیکھا، ہمارے جامعہ کے اس خوبصورت روشن کردار کو دیکھا۔ آپ میری اس طرف دیکھیے، یہ چمکتے ہوئے ستارے، کہ خوشبو سے مہکتے ہوئے پھول، ارے یہ کون ہے؟ یہ علماء کرام ہے، یہ وہ لوگ ہیں، ارے تمہاری محنت سے، تمہارے روپیے سے، تمہارے پیسے سے تم لوگوں نے ہمارے مرد قلندر حضرت مولانا حافظ طارق مسعود پہ اعتماد کر کے تم نے اپنا مال ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا، تم نے اپنی عزتیں لڑکیوں کی شکل میں ان کے حوالے کر دی، تم نے اپنے لگتے جگر علماء کی شکل میں ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مرد قلندر نے ہر ایک آدمی کا، ہر ایک بزرگ کا، چاہے وہ تاجر ہے، دکاندار ہے، ریہڑی لگانے والا ہے، جس شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا ہے، جو بھی مصروفیات رکھتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، ارے بابا میں آج اس سے بھی مخاطب ہوں جس نے اس مرد قلندر کے ہاتھ پہ 10 روپے دیے تھے، آج اٹھ کر کے وہ بھی سوال کر سکتا ہے، مولانا میں نے آپ کو 10 روپے دیے تھے، 10 روپے دیے تھے، میرے 10 روپے کہاں پہ خرچ کیے؟ تو آج میں اس کو جواب دینے کے لیے ان کا ادنا شاگرد، ان کا نام لیوا حاضر ہوں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، بابا تیرے اس 10 روپے کے ہم نے ان علماء پہ خرچ کیا، جب روشنی کی ضرورت پڑی، لائٹوں کی ضرورت پڑی تو اس انتظام کے اندر تیرے ان پیسوں کو شامل کیا گیا۔ جب ان علماء کو بھوک لگی تو کھانے میں شمار کیے گئے، جب پیاس لگی تو اس کے اندر شمار کیا گیا۔ عزیز دوستو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان علماء کو جنہوں کے سروں پہ آج دستار بندی رکھی جائے گی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کو جنہوں نے کہا قال رسول، اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن، نبی
کا فرمان ان کے سینوں میں بٹھا دیا۔ اور اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان علماء کے والدین کو جنہوں نے اپنے لگتے شکلوں کو اپنے باپ کو تو مشقتوں میں ڈال لیا، لیکن ان پہ اتنی قربانی دے کر ان کو یہاں تک پہنچا دیا۔ میں تمام کے تمام احباب کا دل سے مشکور ہوں۔ اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، وقت مختصر ہے۔ دوسری نشست کے لیے میں ایک ایسی شخصیت کو تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جو کسی قسم کی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے۔ وہ ایسا ایک مرد کلندر، میری مراد اسٹیج پہ بیٹھا ہوا حضرت جناب مولانا قاری صاحب، جو آپ حضرات ان کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو وہ شرف بخشا کہ برطانیہ کی سرزمین کے اندر اللہ کا قرآن لوگوں کو سناتے ہیں۔ اس جہالت کے دور میں اللہ کا قرآن وہاں پہ برطانیہ کے لوگوں کو سنانے والے، میری مراد تو میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوتیں دینے جا رہا ہوں۔ قاری القرآن، فخر القرآن، زینت القرآ، شمس القرآ، میری مراد جناب حضرت مولانا قاری طاہر منظور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن نصر الله والفتح ورأيت الناس
في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله خالق
خالقنا العظيم. ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر، ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر، مغوی تو مل جائے گا شیطان سے بدتر. یہ تو تھے قاری محمد زاہد محمود صاحب، ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے ایک قاری صاحب کو، مصر کے قاری صاحب، کیا نام تھا؟ قاری عبدالباسط صاحب. ان کی یاد تازہ ہو گئی ہے. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت کامل عطا فرمائے. ہم پر یہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، ہر وقت ہر دوسرے تیسرے دن ہم سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، بیٹھے باہر ہیں، مدرسے کا خیال ہے. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت کامل عطا فرمائے. ہر وقت خیال ہے. یہ پورا خاندان اللہ نے ان کو ایسے چن لیا ہے، خاندان پورا خاندان. بھائی طارق صاحب میں دیکھتا ہوں کل کے کھڑے ہیں بیچارے، رات دن لگے ہوئے، ادھر کام ادھر کام ادھر کام. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت کامل عطا فرمائے. اور ہمارے بہت ہی مربی شفیق ہمارے محترم صاحب عبدالحمید صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارا بہت ہی وہ خیال کرتے تھے. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت اللہ نازل فرمائے، ان کے اللہ درجات بلند فرمائے. بس میں بچوں کو ایک بات کر کے میں اگلے نعت خواں کو دعوت دیتا ہوں. یہ 3 باتیں میری یاد رکھیں. ہمارے شاگرد ہیں، ان کے والدین یقیناً آئے بیٹھے ہوں گے، بھائی، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا ماما چاچا، کسی کا سسر، کوئی آیا بیٹھا ہوگا، یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے. ان کے سر پر ابھی پگڑی رکھی جائے گی. یہ پگڑی، اس پگڑی کی لج رکھے انشاءاللہ. پہلی بات اپنے مادری علمی سے رابطہ رکھے، تعلق رکھے. دوسری بات کتاب سے تعلق رکھے. تیسری بات کتاب سے تعلق، اپنے مادری علمی مدرسے سے تعلق اور استاد سے تعلق. انشاءاللہ آپ کبھی کہیں مار نہیں کھا سکیں گے. یہ 3 باتیں یاد رکھنے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل میرا بھی کرتا ہے کہ بندے بیٹھے میں بھی 4 باتیں کر لوں، لیکن نہیں، ہم اپنے مہمان آنے والوں کی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. مولانا عنایت صاحب ہمارے مدرسے جو فارغ ہیں وہ یہاں تشریف فرمائے، بہت اچھے انداز میں نعت پڑھتے ہیں. مولانا عنایت صاحب مختصر اور جامع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا